اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ ناظرین محترم، فضیلت زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری فضیلت کے حوالے سے، اور معصوم کے جو فرامین ہیں وہ زیارت کی فضیلت اور اس کے علاوہ زائر کا مقام کے حوالے سے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کربلا پیدل جاتے ہیں۔ یہ موسم پیدل جا رہے ہیں، اس وقت اربعین حسینی قریب آ رہی ہے، اور ساتھ میں لٹا ہوا قافلہ، اہل بیت علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ، جس قافلے کے سالار ابا عبداللہ الحسین تھا، جس قافلے کے سالار مظلوم کربلا تھا، اسی قافلے کی سالار آج زینب علیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ شام کے زندان سے رہائی پا کے کربلا تشریف لا رہی ہے اپنے بھائی کی زیارت اور بھائی کی چہلم کے لیے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مومنین ہیں، مومنات ہیں جو تمنا رکھتے ہیں، ویسے بھی خوش قسمتی ہیں کہ بہرحال یہ اس سال ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ممکن نہیں ہے، باہر کے جو زائرین ہیں خارج از عراق وہ باہر سے نہیں آ سکتے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ انشاءاللہ تمام زائرین ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے یقیناً آئیں گے۔ اور جو زائرین تمنا رکھتے ہیں، مومنین بہت سارے ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، زیارت نہیں کر سکتے ہیں، کوئی مسائل میں ہیں، کوئی مریض ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے دے، ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے کہ مظلوم کربلا کی زیارت کر سکیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو مشی میں جائیں گے کربلا کے لیے تو ان کو یاد کریں گے، ان کا نام، اگر آپ کوئی آ نہیں سکتا ہے، کوئی آنا نہیں چاہتا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی مسائل میں ہے، تو وہ بھی آپ اپنا نام دے دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے نام سے ہی یہاں سے جائیں گے، کربلا جائیں گے، زیارت کریں گے۔ اور کیونکہ جتنا بھی اپنی دعاؤں میں، اپنے زیارات میں، اپنی دعاؤں میں جتنی وسعت دیں گے خداوند متعال اتنی قبول کرتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، صحیفہ سجادیہ کاملہ میں ایک دعا ہے، امام علیہ السلام سرحد میں رہنے والے ان فوج کے لیے، حتیٰ کافر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، کافر کو ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، راہ راست مانے کے لیے۔ تو اپنی دعاؤں میں اور اپنی عبادات میں، اپنی زیارات میں غیر کو شامل کریں گے زیادہ سے زیادہ، تو خدا اس کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک روایت ہے معصوم علیہ السلام کی کہ من اتا ماشیا کتب اللہ بکل خطوۃ حسنہ ومحن عنہ سیئہ ورفع له درجة فإذا وکل اللہ به ملکین یکتبان ما یخرج من فیہ من سیئ ولا غیر ذلك فإذا انصرف ودعوه وقالوا يا ولي الله مغفور لك أنت من حزب الله وحزب رسوله وحزب أهل بيت رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیدل آتا ہے، کربلا جا رہا ہے ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک قدم کے بدلے ایک حسنہ عطا کرتا ہے، اور ایک قدم کے بدلے اس کے جو گناہ ہیں اس کو محو کرتا ہے،
اس کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، زائر کربلا، زائر ابا عبداللہ الحسین کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اب کتنے قدم لگاتے ہیں زائر ابا عبداللہ حسین، کتنے ممالک سے دور دراز سے آتے ہیں۔ خوش بحال خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے آتے ہیں۔ فَإِذَا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ، اللہ تعالیٰ موکل کرتا ہے 2 ملک کو۔ جب زائر حسین کربلا پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو ان پر موکل کرتا ہے، اس زائر پر۔ وَيَخْرُجَانِ مَنْ فِيهِ، اور جتنے بھی احسن نیک جو دعا کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، وہ نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اس کی جو اچھائیاں ہیں۔ اور اس ولا غیر ذالک، اور اس کے علاوہ اگر اس سے کوئی بدزن ہو، کوئی غلط الفاظ نکلتے ہیں یا کوئی گناہ نکلتا ہے تو وہ لکھتا نہیں ہے، اس کے لیے ایک خاص جو کرام الکاتبین ہیں ان کا ایک الگ سسٹم ہے، وہ اچھائی اور برائی تمام کو لکھ دیتے ہیں۔ لیکن زائر ابا عبداللہ الحسین کے لیے 2 ملک کو خداوند متعال خاص طریقے سے موکل کرتا ہے۔ فَإِذَا انصَرَفَ وَدَعَوْهُ وَقَالُوا يَا وَلِيَ اللَّهِ مَغْفُورٌ لَكَ، جب یہ واپس آتا ہے، یہ زائر اپنے گھر کی طرف لوٹ کے آتا ہے، اپنے شہر کی طرف، ابا عبداللہ الحسین کو خدا حافظ کر کے آتا ہے کربلا سے، تو یہ وداع کرتے ہیں، الوداع کرتے ہیں، خدا حافظی کرتے ہیں یہ فرشتے، اور ایک بشارت دیتے اللہ کی طرف سے، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے محب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف کیا ہیں۔ اور کیا بشارت دیتا ہے اس کے علاوہ؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یا ولی اللہ مغفور لک انت من حزب اللہ وحزب رسول اللہ وحزب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے محب خدا، اے اللہ کے ولی، زائر حسین کو مخاطب ہو رہے ہیں یہ فرشتے، آپ اللہ کے گروہ میں شامل ہو گئے اور اللہ کے رسول کے گروہ میں شامل ہو گئے اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں، اور آپ مغفور اللہ ہے۔ جہنم کی آگ کو آپ نہیں دیکھو گے کبھی بھی، نہ جہنم کی آگ آپ کو دیکھے گی، اتنی فضیلت ہے زائر ابا عبداللہ الحسین کی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چاہنے والے جلیل القدر صحابی، امام علیہ السلام حالت سجدے میں ہیں، جب وہ آئے امام کی خدمت میں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدے میں بہت لمبی دعا پڑھ رہے تھے، زائر ابا عبداللہ الحسین کے لیے خاص طریقے سے دعا کر رہے تھے، اور ان دعاؤں میں سے مختصر سے 2 جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اللہم اغفر لی ولاخوانی وزوار قبر ابی الحسین ابن علی صلوات اللہ علیہما، پروردگار مجھ پر رحم فرما، میرے بھائیوں پر رحم فرما، اور ان زائرین پر رحم فرما جو ابا عبداللہ الحسین مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے آئے، خدایا ان پر رحم فرما۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ سب اپنا مال خرچ کر کے، حلال مال خرچ کر کے، اپنے بچوں سے، اپنے وطن سے دور ہو کے سفر کرتے ہیں اور غریب کربلا کی طرف آتے ہیں، کس کے لیے آتے ہیں؟ وہ خدا کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اور ابا عبداللہ الحسین کی محبت اور رضا کے لیے آتے ہیں، سب کچھ قربان کر کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی حالت سجدے میں اللہم ارحم تلک الوجوہ التي غیرتها الشمس وارحم تلک الخدود التي تغلب على قبر ابا عبداللہ الحسین، خدایا پروردگار ان چہروں پر رحم فرما جو دھوپ کی تپش میں متغیر ہو گئے ہیں، تغیر ہو گئے ہیں،
بدل چکے ہیں، زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے نکل گئے ہیں، ان زواروں کے چہروں کے جو تغیر ہو گئے ہیں چہرے پہ، ان وجوہ پر رحم فرما اور ان خدوں پر رحم فرما جب وہ ابا عبداللہ الحسین کے روضے میں آ کے ملتے ہیں اپنے چہروں کو، اور ان آنسوں پر رحم فرما جو ابا عبداللہ الحسین کی مظلومیت پر گریہ کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ خوشا بحال ہے ان زوار کو جو خشوع اور خضوع قلب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی عجب نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی بڑھاوا نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ مقصد حسین کو ذہن میں رکھ کر، مظلومیت حسین کو ذہن میں رکھ کر، محبت حسین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، مال سب کچھ قربان کر کے ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، تو ان کے لیے یہ سعادت میسر ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ علماء نے اصحاب کہف کے فضیلت، پیدل جانے کی فضیلت کے حوالے سے اصحاب کہف کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف دقیانوس کے خاص افراد تھے، کرسی نشین تھے، وہ بڑے مسنت میں تھے، لیکن اللہ نے ان کو اپنے رحمت میں شامل کیا، رحمت حال کیا۔ جب خدا کے رحمت میں جب شامل ہو گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ صرف اور صرف کرسی میں بیٹھ کے دنیا پرست ہو کے کھا کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ غار میں جائے، اس دنیا کو ترک کرے اور غار میں جائیں، اللہ کی عبادت، اللہ کے راستے میں جائیں اور اللہ کی عبادت کریں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ وہ نکل گئے 3 میل کے فاصلے میں شہر سے نکل چکے، اور نکلنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچنے کے بعد ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا کہ یہاں سے اب اترو، پیدل چلو۔ آپ کی خدمت میں عرض کرا تھا، پیدل ابا عبداللہ الحسین، حسین یعنی سار اللہ ہے، خدا کی طرف ہی جا رہے ہیں آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی دنیاوی اور مادی کام کے لیے جا رہے ہیں، جو بھی زائر آتا ہے خدا کی بارگاہ میں ہی آ رہا ہے۔ حسین نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ جب یہ پیدل نکلے 3 میل کے بعد، اس جو بڑا تھا اس نے کہا کہ گھوڑوں سے اتر جاؤ، یہاں سے پیدل چلتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اخوتا جاءت مسکنت الآخرہ وذهب ملک الدنیا انزلوا من خیولکم وامشوا علی ارجلکم۔ اے بھائیو، یہ راہ آخرت ہے، چاہے یہاں فقیر اور مسکین کی طرح اس حالت میں چلو، اپنے گھوڑوں سے اتر جاؤ اور پیدل چلو۔ یہ وہ راہ سعادت ہے، یہ خدا کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہاں سے پیدل چلو۔ لکھا ہے کہ جب یہ اصحاب کہف 7 فرسخ کے فاصلے میں چلے اور ان کے پاؤں زخمی ہو گئے اور ان کے پاؤں سے خون ٹپکنے لگا، تو زائر ابا عبداللہ الحسین کے لیے یہاں سے نتیجہ نکلنا چاہیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اصحاب کہف پیدل جا رہے ہیں، 7 فرسخ کے فاصلے میں خون ٹپکنے لگا، پاؤں میں زخمی ہو گئے، اور اصحاب کہف کا کتنا مقام ہے، قرآن میں ان کے قصیدے ہیں، کتنے عرصہ زندہ رہیں وہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب یہ زائر حسین بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے تو ان حدود اور قیود کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حسین سب کچھ اپنا لٹا گیا اس لیے کہ خدا کا دین باقی رہے، شریعت محمدی باقی رہے، روح انسانیت باقی رہے،
روح اسلام باقی رہے۔ اسی لیے آج دنیا میں اور خصوصاً ایک ٹولہ، ایک گروہ آج بھی حسین مظلوم کربلا کی عزاداری پر طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، آج بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے اور یزید پر اس کی تعریف کر کے نعرے لگاتا ہے۔ ان جاہلوں کو پتہ ہے، ان جاہلوں کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ حسین حق پر ہے، اس کے باوجود اس لیے کہ وہ بغض علی رکھتے ہیں، بغض حسین رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ حسین کی تعریف کم ہو اور یزید کی تعریف زیادہ ہوں۔ وہ اس کے علاوہ جو شجرہ خبیثہ کو بچانا چاہتے ہیں وہ کبھی بچ نہیں سکتے ہیں، اسی لیے کہ حسین مظلوم کربلا نے ان چہروں کو بے نقاب کیا ہے تا قیامت تک کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی قاضی، کوئی بڑا سے بڑا عہدیدار ہی کیوں نہ ہو، وہ جتنا اس کو پاک کرنا چاہے وہ پاک نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ لعین ہے، وہ بندروں سے کھیلتا تھا، اور اس کا اپنے بیٹے نے اس کی تمام تعریفیں اس کے اپنے بیٹے نے اپنی زبان سے کی ہے۔ اس تخت کو قبول نہیں کیا یزید کے بیٹے نے کہ باپ فاسق اور فاجر تھا، باپ نے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کرایا، باپ نے خانہ کعبہ میں آگ لگائی، خانہ کعبہ کو جلایا، باپ نے جو ہے یزید نے اس نے سب کچھ تعریف کیا ہے، اور اب وہ تعریف ان کے لیے اچھی ہے یا بری ہے؟ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے، یزید مرد آباد تھا، مرد آباد ہے اور مرد آباد رہے گا، اور یزید کے ساتھ جو بھی محبت رکھتا ہے، یزید کے حق پہ جو بھی تعریف کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، وہ بھی مرد آباد تھا اور مرد آباد ہے اور مرد آباد رہے گا۔ یزید پر لعنت ہو، یزید نے اصحاب کو قتل کرایا، یزید نے مظلوم کربلا اور اہل بیت کو علیہ السلام کو قتل کروایا، خانہ کعبے میں آگ لگائی، مسجد نبوی کو استبل بنایا 3 دن کے لیے، اور مدینہ منورہ میں جتنے بھی اصحاب رہتے تھے، صحابیات رہتے، ان کو حلال کر دیا اس نے۔ اب آج پھر بھی کہتے ہیں کہ یزید زندہ باد، لعنت ہو ان پر جو یزید کو زندہ باد کہتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور جو یزیدی ہیں پروردگارہ ان کو بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے تاکہ حسین سمجھ سکے، حسین کے ساتھ بغض نہ کرے، حسین کے پرچم کے سائے میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، تمام زائرین کی زیارت کو اپنی بار